Audio Jungle. Audio Jungle. السلام علیکم، میرا نام طلحہ اشرف ضیاء ہے اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں بیسکلی میں آپ کو وہ تھوڑی سی کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس جو میرے ذہن میں آئی تھیں ریگارڈنگ یور ایف ایس سی ایگزامینیشن، جو اگر میرے سے کوئی اسٹوڈنٹ کوئی پوچھتا بھی ہے جونیئر کہ طلحہ بھائی کوئی ایف ایس سی کے بارے میں کوئی بتائیں، کوئی ایسی چیز جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ بھی ہم کیا وہ ایک منفرد چیز کریں یا وہ کون سی ہم چیزیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایف ایس سی کا جو پیپر ہے وہ باقیوں سے ذرا بہتر شو کر سکیں یا اس میں بہتر پرفارم کر سکیں. تو میں تو اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پر جو میرے ذہن میں باتیں آئیں میں نے سوچا کہ اپنے تمام جونیئر سے شیئر کروں. تو اسٹارٹنگ آف جو میں نے نوٹ کر لی تھی آپ لوگوں کے لیے، تو اسٹارٹنگ آف ود دا فرسٹ تھنگ، ایک جو چیز بڑی میں نے کامنلی دیکھی ہے جو ہم لوگ یوزلی اپنے ایف ایس سی کے ایگزامز میں کرتے ہیں جب ہم ٹیسٹ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، دیٹ از کہ ہم لوگ کٹنگ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو اگین دا اونلی ایڈوائس آئی کین گیو ٹو یو ان دس سینیریو از کہ بھی کٹنگ کو جتنا آپ لوگ اوائڈ کر سکتے ہیں کریں. اگر لائک کوئی چیز ہو جاتی ہے اول تو کوشش کریں کہ ایسا شاذ و نادر ہی ہو کہ آپ کا کوئی آپ نے غلط چیز لکھ دی ہو یا اس طرح. لیکن اگر آپ کرتے بھی ہیں تو کچھ بچے ہوتے ہیں وہ اس طرح ٹیڑھی ٹیڑھی لائنیں لگا کے نا پورا وہ جو غلط انہوں نے پارٹ لکھا ہوتا ہے اس پہ یوں ٹیڑھی ٹیڑھی لائنیں لگائیں گے یا یوں کر کے ایک سیدھی لائن لگائیں گے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ جب ایگزامینر آپ کا پیپر یوں چیک کر رہا ہے، پیپر پلٹ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس نے یہ اس کی ویژن کو کیچ کر جائے گا کہ یار لائک یہ تو دیکھو اس بچے نے گند مارا ہوا ہے پیپر پہ، لٹرلی وہ گند ہی لگ رہا ہوتا ہے. آپ جتنا اس کو کوشش کر لیں مزین کرنے کے لیے آپ ریموور یوز کر نہیں سکتے ہو. تو اس میں مین چیز ہوتی ہے کہ کٹنگ کو آپ نے اول تو اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ اگر تو ایگزامینر کی نظر پڑ گئی، برا امپریشن آ گیا، پھر آپ کے نمبر کٹنے لگ گئے، تو بعد میں آپ کسی کو رسپانسیبل نہیں کھڑا کروا سکتے کہ یار یہ ایگزامینر نے میرا نمبر کیوں کاٹا ہے. اس نے نمبر کاٹ دیا پھر آپ جدھر مرضی ڈھنڈورا آپ نے پیٹنا ہے پیٹ لیں. تو اس میں مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کٹنگ کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور جو بیسٹ میتھڈ جو میرے ٹیچرز نے مجھے بتایا تھا کہ بھی اگر آپ نے کچھ غلط لکھ بھی دیا ہے، کیونکہ میں بھی ایف ایس سی ڈیز میں بہت زیادہ کٹنگ کیا کرتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ ود ٹائم یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. لائک جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ کی اگر ہینڈ رائٹنگ بری ہے، ریگولر پریکٹس کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ٹھیک ہو جائے گی. اسی طرح ایف ایس سی کے اگر کٹنگ والا بھی جو وہ ایک ہے آپ کی اگر عادت بن گئی ہے کہ آپ جلد بازی میں کچھ غلط لکھ رہے ہیں پھر اس کو کریکٹ کر رہے ہیں تو ود ٹائم ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا کچھ آپ نے غلط لکھ دی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے اگر آپ نے پریزنٹ کرنا ہے نا، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو چیز لکھی ہوئی ہے نا اس کو آپ نے بریکٹ میں ڈال دینا ہے اور ایک چھوٹا سا کراس اوپر ڈال دینا. اب یہ کمپیریٹیولی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر ایگزامینر آپ کا جنرلی گو تھرو کر رہا ہے نا آپ کے پیپر کو، تو یہ چیز یوزلی وہ اگنور کر دے گا کیونکہ اتنی ویزیبل نہیں ہے. آپ جتنی لائنیں ماریں گے، جتنا لمبی لائن ماریں گے، جتنا گند ماریں گے، وہ اتنے ہی چانسز ہیں کہ ایگزامینر کی نظر پڑ جائے گی. اور جب اس کی نظر پڑ گئی تو پھر اللہ مالک ہے آپ کے پیپر کا، سیدھی سی بات ہے. تو ایک ہی چیز ہے کہ کٹنگ کو جتنا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں کریں. سائنسز اور اردو میں میرا خیال ہے زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹائم بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. انگلش میں بڑا سوچ سمجھ کے آرام سے پیپر کریں، ٹائم بہت ہوتا ہے. کوشش کریں کہ پہلے ذہن میں آپ بنا لیں کہ بھی آپ نے لکھنا کیا اور پھر اس کو جو ہے لکھیں، بجائے کہ اب آپ پہلے جلد بازی میں سٹارٹ کریں پھر اندازہ ہو کہ یار یہ تو گڑبڑ ہو گئی تو پھر وہ سارا آپ کو ضائع کرنا پڑ جائے گا، لائنیں کھینچنی پڑ جائیں گی اور وہ سارا غلط ہو جائے گا. تو اول تو کٹنگ کو اوائڈ کرنے کا جو طریقہ یعنی اس کو پریزنٹ کرنے کا جو طریقہ بہترین وہ یہی ہے کہ بریکٹ ڈالا، اوپر ایک چھوٹا سا کراس ڈال دیا تاکہ نہ ایگزامینر کو وہ نظر پڑے اس پہ اور نہ ہی آپ کی جو پیپر پریزنٹیشن ہے وہ خراب ہو. دوسری چیز جو آپ کی ایف ایس سی میں ویری امپورٹنٹ ہوتی ہے دیٹ از دیٹ یو ہیو ٹو پلے ود دا سائیکی آف دی ایگزامینر. سائیکی آف دا ایگزامینر کے ساتھ آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہوتا ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ ایگزامینر آپ کا پورا پیپر تو نہیں پڑھے گا، یعنی جتنا اس کے پاس ایک وہ تھیلا یا وہ جو ایک پائل ہوتی ہے پیپرز کی، ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اس بیچارے نے چیک کرنی ہے، تو اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کی ایک ایک لفظ کو پڑھے کہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے. سائیکی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، میں جیسے اگر آپ نے ہم لوگوں کی سائنسز کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی ایف ایس سی پہ جو ہم نے بنائی ہیں، ہم نے بتایا ہوا اس میں کہ آپ کے
پہلے کے جو پہلا آپ کا فار ایگزامپل پہلا سوال ہے اس کے آپ نے 8 پارٹ کرنے ہیں. ان 8 پارٹس کے اندر میں سے آپ کوشش کریں گے کم از کم 3 پہلے جو پارٹس ہیں نا ان میں آپ ڈائیگرام ڈرا کریں. اس کے بعد اگلے جو پارٹس ہیں ان میں کوشش کریں گے کوئی ڈیفینیشن ہو جس میں آپ ایگزامپل لکھ سکو, یا وہ والے سوال اس کے بعد اٹیمپٹ کرو جن کے بارے میں آپ کی بڑی زبردست قسم کی نالج ہے. کوشش کریں کہ وہ سوال جس میں وہ ایکسپلینیشن کوئی مانگ رہا ہے اس طرح کا سین ہے اس کو اوائڈ کریں, کیونکہ ایکسپلینیشن والے سوال میں نا وی یوزلی اینڈ اپ رائٹنگ اے ہیوج پیراگراف, اور وہ جو ہے ایک مجھے تو اتنا پلیزنگ نہیں لگتا, اتنا بڑا پیراگراف لکھا وہ پڑھنے کا ہی نہیں دل کر رہا ہوتا. تو اور اگر کرنا بھی ہے تو ایک طریقے سے کریں, آپ بلٹ پوائنٹس میں کریں, جو امپورٹنٹ چیز لکھی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں. دس از ہاؤ یو پلے ود دا سائیکی آف ایگزامینر. آپ نے بس یوں ہے نا, آپ کا پیپر آیا ایگزامینر کے پاس, آپ نے ایگزامینر نے پیج پلٹا, پہلے ڈائیگرام میں اس نے پہلے پیج پہ اس نے ڈائیگرام دیکھی, اس نے کہنا یار واہ بچہ تو چھا گیا, اس نے تو کیا کمال کی تیاری کی ہوئی ہے کہ ڈائیگرام بنا کے ہے. پھر وہ جو ٹک لگنا شروع ہوں گے وہ پھر پیپر کے اینڈ تک ٹک لگتے رہیں گے. اگر آپ نے سٹارٹ میں کوئی اتنا بڑا پیراگراف لکھ دیا اور اس میں کوئی آپ نے ہائی لائٹ نہیں کیا, کوئی بلٹ پوائنٹس نہیں بنائے ہوئے, کوئی ڈائیگرام نہیں, کوئی کچھ آپ نے بس میں وہ بک میں جتنا بڑا وہ لکھا ہوا ہے وہی سارا ڈال دیا, اس نے آپ کو کیا کرنا ہے پہلے سوال میں 2 میں سے 1 مارک دے گا, پھر ساروں میں 1 مارک دیتا جائے گا. اب اگر آپ خود حساب لگاؤ کہ ہر سوال میں آپ کو اگر آدھے مارکس دے رہے ہیں تو اگر 85 مارکس کا آپ کا پیپر ہوتا ہے تو تقریباً 40 کے آس پاس تک آپ کے جو ہے مارکس ڈراپ کر سکتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اپنا ایف ایس سی کا پیپر کر رہے ہیں تو آپ نے یہ ذہن خود بنائیں, آپ خود ایز اے ایگزامینر بن کے سوچیں کہ یار اگر میرے پاس اتنا بڑا تھیلا ہو, میں نے چیک کرنا ہو, تو کیا میرے پاس کوئی طریقہ ہوگا کہ یار میں ساروں کا لفظ بائی لفظ پڑھوں. تو یہی سین ہوتا ہے کہ بھی آپ کا پیپر آیا, اگر اس نے دیکھا کہ یار بچے کی پریزنٹیشن کمال, پہلے پیج پہ کوئی کٹنگ نہیں, ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے, بچے نے محنت ٹکا کے کی ہوئی ہے, پھر وہ ٹک لگاتا جائے گا اور انشاءاللہ پھر اینڈ تک ٹک لگاتا جائے گا. تو سائیکی آف ایگزامینر کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے مارکس کم آئے تو آپ بعد میں وہ ایگزامینر کے اوپر یہ کہہ کے ڈال دیں کہ وہ بڈھی نہ لڑ کے آیا سی. بڑا یہ ایک نا فریز اکثر ہم سنا کرتے تھے ایف ایس سی کے اندر, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. اگر آپ کا پیپر جو ہے اس کی پریزنٹیشن اچھی ہے, پیپر نیٹ ہے, آپ نے پیپر فل اس کی بڑی کمال قسم کی آپ نے وے سے اس کو پریزنٹ کیا ہوا ہے, تو وہ کسی سے بھی لڑ کے آیا ہوا نا ایگزامینر, وہ نمبر دے دے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بھی وہ فلانا لڑ کے آیا تو بھائی وہ نمبر ہی نہیں دے گا, ایسا کوئی سین نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بندہ دعا ہی کر سکتا ہے کہ کسی ایسے ایگزامینر کے پاس ہمارا پیپر نہ ہی ہے. تو سائیکی آف ایگزامینر کا پتہ ہونا اور اس سائیکی آف ایگزامینر کے اکارڈنگلی اپنے پیپر کو شیپ اپ کرنا, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ اپنا پیپر کر رہے ہیں نا تو آپ نے کوئی ایک ایسا ایکسٹرا ایفرٹ کرنا ہے کہ ایگزامینر جو ہے نا وہ مارکس روک نہ سکے آپ کو. اگر وہ سوچے بھی نا یار میں مارکس اس کا ایک آدھا کاٹ لوں کسی طرح, آپ نے اس کو مارجن ہی نہیں دینا. یعنی کوئی ایسا ایکسٹرا ایفرٹ کریں, وہ سوال جو جن میں باقی بچوں نے اتنا بڑا پیراگراف لکھنا ہے آپ اس کو بلٹ پوائنٹس میں لکھیں, آپ اس کو ہیڈنگز دے کے لکھیں, آپ اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ان کو ہائی لائٹ کریں, آپ اس میں کوئی ڈائیگرام ڈرا کریں, آپ کوئی فلو چارٹ ڈرا کر دیں, آپ کوئی گراف ڈرا کر دیں, کوئی ایسی چیز کریں جو آپ کے پیپر کو منفرد بناتی ہے باقیوں میں سے. فار ایگزامپل سیکنڈ ایئر کے اندر جب آپ پاک اسٹڈیز کا پیپر کرتے ہیں تو دس از اے کانسیپٹ ویری لیس نون امنگ دا اسٹوڈنٹس آف ایف ایس سی کہ آپ اپنے پاک اسٹڈیز کے اندر ڈائیگرامس بھی ڈرا کر سکتے ہیں. بچے کیا کرتے ہیں, وہی جو تھوبڑا لکھا ہوتا ہے اتنا بڑا آپ کے بک کے اندر, وہی اٹھا کے پیپر میں لکھ دیتے ہیں. اب جب سارے بچے ایک ہی چیز لکھ رہے ہیں, سارے بچوں کے پاس بک بھی ایک ہے, اللہ تعالیٰ نے دماغ بھی تقریباً سب کو ایک سا ہی دیا ہوا ہے, ٹائم بھی ساروں کے پاس تقریباً سیم ہوتا ہے, پیپر بھی ساروں کے پاس سیم آئے گا, تو وہ کیا چیز ہے کہ بھی ایک بچہ جو ایکسل کر جاتا ہے, ایک بچہ جو ہے وہ بیچارہ نیچے رہ جاتا ہے. کیونکہ وہ بچہ جو ایکسل کرتا ہے نا وہ جان مارتا ہے, وہ کوئی ایسی چیز ڈال دے گا درمیان میں کہ ایگزامینر نے رکنا ہی نہیں. ایگزامینر کہے گا کہ یار یہ لے بھائی تو نمبر لے, تمہاری طرف ہی آ رہے ہیں نمبر. تو اب جیسے مجھے یاد ہے کہ مجھے پاک اسٹڈیز کا لانگ آیا تھا سر سید احمد کے اوپر. اب میں نے پورا جب وہ اٹیمپٹ کر لیا تو اب میرے پاس تو کوئی آپشن تھی نہیں, یا میں سر سید کا پورٹریٹ ڈرا کر دیتا, وہ تو آبویسلی بالکل نہیں کرنا. میں نے کیا کیا, میں نے کنکلوژن لکھی, میں نے لکھا کہ بھائی سر سید کے جو ایفرٹس تھے الٹیمیٹلی ان کی وجہ سے یہ جو پاکستان جو وجود میں آیا.
नीचे पाकिस्तान की डायग्राम ड्रॉ कर दी। और पाकिस्तान की डायग्राम तो एक ऐसी चीज़ है जो आपको आनी चाहिए लाजमी, स्पेशली तो खैर नहीं बल्कि ओनली फॉर पाक स्टडीज़ का जो पेपर आपका होता है सेकेंड ईयर में। इसी तरह फर्स्ट ईयर में भी अगर फिजिक्स के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अगर आप किप्स की गाइड से कर रहे हो, अब किप्स की गाइड तकरीबन कितने बच्चों के पास होती है, किप्स का कैंपस हर शहर के अंदर है, उस शहर में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और लाहौर के अंदर तो बेतहाश हैं, तो कंपटीशन तो बड़ा है। हर बच्चे के पास अगर किप्स की गाइड है, हर बच्चा वही आंसर लिख रहा है, तो हर बच्चे को इतने नंबर क्यों नहीं मिल रहे। तो उसमें यही चीज़ होती है कि आपने कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, कोई ऐसा डायग्राम ड्रॉ करें जो बाकी ड्रॉ ना करें। आप अपने टीचर से पूछेंगे कि सर मुझे बताएं इसमें मैं एक्स्ट्रा क्या चीज़ डाल सकता हूँ ताकि मेरा पेपर जो बाकियों से मुनफरिद हो। तो ये वो जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करते हो, यही जो है अल्टीमेटली आपको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम दी ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स और आपको ले जाता है टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। फिर अगली जो चीज़ इसमें एफएससी में बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज़ कि जो रेशो मेरा ख्याल है कि एफएससी में फॉलो होती है, दैट इज 60% आपकी मेहनत, 40% आपकी लक। और लक भी वो ऐसे नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। लक में मैं तो यही समझता हूँ कि भाई आपने बस जब पेपर एक दफ़ा दे आए हैं, अपनी पूरी मेहनत कर ली, तो फिर आपने अल्लाह पे छोड़ देना है कि या अल्लाह मैं अपनी तरफ से मैंने पूरी मेहनत की थी और इंसाफ करने वाली ज़ात सिर्फ तेरी है, तो जो भी फिर उस हिसाब से अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला इंसाफ भी करते हैं। तो आपकी मेहनत का सिला तो आपको हर हाल में मिलता ही है। ऐसे नहीं है कि भाई कोई आपके साथ ना इंसाफी हो जाएगी या कोई आपको आपके एफर्ट्स का रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। तो यही है कि भाई जहाँ तक 60% मेहनत है, वहाँ पे 40% लक ये है कि आप अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, आगे प्लीज़ आप जो बाकी का जो मेरा जो बेड़ा पार करना है वो आप करवा दें। मेरा किसी ऐसे एग्जामिनर के पास पेपर जाए जो फेयर चेकिंग करे, और मेरा कोई जो जिस एग्जामिनर के पास भी जाए, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अल्लाह से ये दुआ करो कि अल्लाह मेरा जिस एग्जामिनर के पास भी पेपर जाए ना, वो मेरा पेपर खोलता जाए और बस इतना इंप्रेस हो जाए कि एंड तक वो नंबर ही देता जाए। तो ये आपका होता है कि भी अल्लाह ताला से दुआ करें किसी अच्छे एग्जामिनर के पास जाए, एग्जामिनर जो है वो फेयर चेकिंग करे, और ये कि भी जब आपने जो आपकी थोड़ी बहुत कोई डेफिशिएंसी रहेगी पेपर के अंदर, वो जो है अल्लाह ताला उसको पूरा कर दें, किसी तरह से कंपनसेट कर दें या इस तरह कुछ कर दें। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, इसके अलावा फिर अगली जो चीज़ आपको मैंने बतानी थी वो ये थी कि बहुत ज़्यादा बच्चे पूछते हैं, जब मैं हमजा भाई के चैनल पे या हमजा भाई के इंस्टाग्राम और एफबी के ऊपर पेपर्स अपलोड करता हूँ टॉपर्स के, तो बच्चे पूछते हैं कि भाई हमें बताएं कि ये लोग इंक कौन सी यूज़ करते हैं। तो मैंने जितने भी टॉपर्स के आज तक पेपर अपलोड किए हैं ना, मैंने सारों से पूछे, तो इंक जो मैं भी यूज़ करता था, जो वो लोग भी यूज़ करते थे, दैट इज़ ऑफ पेलिकन, और पेन जो वो लोग यूज़ करते थे दैट इज़ ऑफ पेलिकन एज वेल। पेलिकन का कोई भी पेन हो, बड़े बच्चे पूछते हैं कि भाई हमें मॉडल बता दें कि कौन से वाला। देखिए, मॉडल मैटर नहीं करता। पेलिकन का पेन आप जिस दुकान पे भी जाएं, आप उनसे कहेंगे पेलिकन का कोई पेन है तो बता दें, वो फिर आप खुद उसमें देखेंगे आपकी ग्रिप को कौन सा सूट कर रहा है, आप पकड़ के देखें, थोड़ा चला के देखेंगे कि कौन सा पेन जो है वो आपके जो मोड ऑफ राइटिंग है उसको सूट कर रहा है, तो आप उस हिसाब से पेन खरीदें। हर चीज़ में यूँ नहीं करना कि अगर तलहा ने कोई एक खास मखसूस पेन यूज़ किया था तो आपने वही यूज़ करना है। पेलिकन को प्रेफर इस वजह से करते हैं क्योंकि पेलिकन की जो राइटिंग है वो ज़रा थोड़ी थिक होती है, और वो इंक भी ठीक ठाक पेन छोड़ता है, यानी एज एन नॉट के भी वो ज़्यादा इंक छोड़ेगा, एज एन के भी वो आपका डार्क बड़ा लिखता है और बड़ा थिक करके ना उसकी राइटिंग आती है। आगे से उसकी जो टिप होती है वो बड़ी थोड़ी ना थिक किस्म की होती है, तो उस वजह से आपका पेपर जो वो ज़रा बोल्ड नज़र आता है। इसी तरह जो पेलिकन की इंक है वो भी डार्क ब्लू कलर की होती है। नॉर्मली जो बच्चे डॉलर की इंक यूज़ करते हैं उनकी इंक जो बड़ी लाइट ब्लू कलर की होती है, और अगर आप उनका पेपर कोई तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते बाद देखेंगे ना, तो वो जो पहले स्टार्ट वाला कलर होता है ना, एंड तक वो भी फेड कर जाता है। तो आप खुद सोचेंगे अगर आपने डॉलर वाली इंक से लिखा हुआ है, एग्जामिनर के पास आपका पेपर को तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते बाद गया है, कलर फेड हुआ है, पढ़ा उससे जा नहीं रहा, तो वो फिर आपको पता है कि उसने चेकिंग भी उस तरह की करनी है। इसमें एक सजेशन मैं ये दूंगा कि फॉर दो स्टूडेंट्स जो पेलिकन की इंक या पेलिकन का पेन अफोर्ड नहीं कर सकते, पेन आप चाहे जोन सा मर्जी यूज कर लें, पेलिकन मैं प्रेफर करता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप पेलिकन को यूज नहीं करेंगे तो दाखिला नहीं होगा या कोई जिंदगी मौत का मसला बन जाएगा। नहीं भी करेंगे, डॉलर का SP10 आप यूज करें, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जो दूसरी इसमें मेन चीज है वो ये है कि इंक जो है
وہ بجائے کہ آپ خالی ڈالر کی جو بلو انک ہے اس کو یوز کریں. میں سجیسٹ کروں گا کہ ڈالر کی جو بلو انک ہے نا اس میں آپ تقریباً 3-4 قطرے نا بلیک انک کے ڈالیں اور اس کو مکس کر دیں تاکہ آپ کی انک ہے نا وہ ذرا ڈارک بلو کلر کی ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا پیپر ڈارک ہوگا نا تو آپ کو خود ہی جو اگر آپ اس کو دیکھو گے تو وہ ایک تھوڑا تگڑا قسم کا, اس کی پریزنٹیشن بڑی کمال قسم کی آتی ہے اور وہ رنگ نا کچھ دنوں بعد تک بھی فیڈ نہیں کرتا. تو یہ ایک بات ہے جو مجھے حمزہ بھائی نے بتائی تھی کہ بھی اگر ڈالر کی انک ہے نا تو بلو کلر کی, تو آپ اس میں کوئی تھوڑے کالے انک جو ہے اس کی تھوڑے قطرے ڈالیں تاکہ وہ کلر ذرا ڈارک اور ذرا گاڑھا قسم کا ہو جائے تاکہ آپ کا وہ کلر جو ہے نا فیڈ نہ کر جائے. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ راؤنڈ ٹپ مارکر کا یوز جو ہے بچے بہت کم کرتے ہیں. میں ہمیشہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ جو راؤنڈ ٹپ آپ کا بلو مارکر ہے اس کا یوز کریں ڈائیگرامز کے لیے, یوز کریں بلٹ پوائنٹس بنانے کے لیے, یوز کریں امپورٹنٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, ان کو لکھنے کے لیے. اور اگر کوئی آپ سب ہیڈنگ دے رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ آپ بار بار مارکر کو چینج کرو, آپ بے شک راؤنڈ ٹپ مارکر سے نا کیپٹلائز کر کے لکھ دیں جو بھی آپ نے سب ہیڈنگ دینی ہے. ویسے میں پریفر کروں گا کہ اگر آپ نے ہیڈنگ سب ہیڈنگ دینی ہے تو وہ 604 سے یا 605 سے دیں جو بھی آپ کو سوٹ کرے. لیکن راؤنڈ ٹپ مارکر کا یوز بچے بہت کم کرتے ہیں. بچے یوزلی جب کبھی کوئی آنسر لکھتے ہیں تو اتنا بڑا پیراگراف ہوگا اس میں خالی انہوں نے انک پین سے لکھا ہوگا, کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, پڑھنے کا ایگزامینر کا دل کر نہیں رہا. اوبویسلی جس بندے کے پاس اتنا بڑا پلندہ پڑا ہوا ہے وہ آپ کا ایک جواب یا ایک لفظ تو نہیں پڑھے گا. تو کوشش کریں کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, جو امپورٹنٹ ورڈ ہے, جو فارمولاز آپ لکھ رہے ہیں, جو ڈیریویشن آپ جتنی بھی کرتے ہیں, جب آپ کوئی آنسر نکالتے ہیں نیومیریکل کا اس کو, ان ساری چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کریں. اور اگر آپ ہائی لائٹ کریں گے آپ کے پیپر کی پریزنٹیشن اچھی ہو جائے گی, پیپر نیٹ لگے گا, ڈائیگرام اس سے ڈرا کریں گے ذرا پرومیننٹ ہو جائے گی. ایگزامینر اگر آپ کا پیپر پڑھے گا بھی نا, ویسے تو ہم یوزلی کہتے ہیں کہ وہ پڑھتا ہی نہیں, لیکن اگر پڑھے گا بھی اس کی نظر جائے گی کہ اچھا یار اس میں مین ورڈ اس نے یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, یہ والا کیا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے اس جواب میں سارا کچھ ہی بتایا ہوا ہے. تو وہ ایزی ہو جاتا ہے ایگزامینر کے لیے بھی اور پھر آپ کا مارکس گین کرنا بھی اتنا ہی ایزی ہو جاتا ہے. تو راؤنڈ ٹپ مارکر جو بلو کلر کا ڈالر کا ہوتا ہے, مرکری جون سا بھی کمپنی ہے, اس کا یوز کوشش کریں کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں ویلڈ طور پہ اتنا لازمی کریں. اور پھر جو لاسٹ ٹپ ہوگی میری فار دا ایف ایس سی اسٹوڈنٹس وہ یہی ہے کہ جب آپ اکیڈمیز وغیرہ میں جاتے ہیں اور ٹیسٹ وغیرہ روزانہ پرفارم کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو جو مہینے کے اینڈ پہ اکیڈمی والے آپ کا رزلٹ دیں گے اس میں آپ نے ایک اچھا رزلٹ شو کر لیا اور بس سارا کچھ ہو جائے گا. مین چیز جو اس کے اندر میٹر کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے پیپر دیا, ٹائم مینجمنٹ آپ نے کی, جب اناؤنس ہو گیا کہ بھی پیپر آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, پیپر ریٹرن کر دیں, کیا آپ اپنے اٹینڈنٹ سے لڑتے رہے کہ سر ذرا مجھے 5 منٹ دے دیں, مجھے ذرا 10 منٹ دے دیں, میں اپنا پیپر کمپلیٹ کر لوں. مجھے خود آپ بتائیں ایسا پیپر کمپلیٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے آپ کو؟ 10 منٹ یہاں پہ لیٹ ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے بورڈ والے تو اٹینڈنٹ تو بیچارے پھر بھی تھوڑا لحاظ کر لیتے, بورڈ والے تو ایسے ہی کھینچیں گے, اور وہ جب آپ لکھ رہے ہو اور وہ کھینچتے ہوئے لمبی لکیر بھی اگر کھینچی گئی اس پہ تو ایگزامینر تو وہ سارا اس کا امپریشن جو آپ کے پیپر کا وہ خراب ہو جائے گا. اکیڈمی میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, کالج میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, ان کا مین پرپز یہی ہوتا ہے, جو مین 2 پرپزز ہوتے ہیں. ایک تو آپ کا جو تیاری شیاری والا ہے وہ تو لازمی ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے تیاری کرو گے ٹیسٹ کی تو آپ کی جو ٹیکسٹ بک کی نالج ہے وہ تو آپ گین کر رہے ہو. لیکن جو اس کے علاوہ 2 مین اور چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ آپ کر پا رہے ہو, جتنا ٹائم پیپر کے لیے ہے آپ اس میں کمپلیٹ کر پا رہے ہو. جب اناؤنس ہو گیا کہ بیٹا پیپر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, آپ نے بس دے دینا پیپر. اگر آپ لڑتے رہو گے کہ سر بس مجھے 5-10 منٹ دے دیں, اکیڈمی میں تو چلو نمبر لے لو گے, بورڈ میں آپ کیا کرو گے؟ پھر بورڈ میں کون سا کوئی وظیفہ پڑھو گے یا کون سا کوئی آپ کو اپنے ساتھ کوئی دوائی لے کے جاؤ گے کہ بھئی آپ وہ جو اینڈ پہ آپ اکیڈمی میں 10 منٹ ایکسٹرا لیتے تھے اب جا کے آپ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لو گے. اکیڈمی میں میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا تھا کہ بندے کو خود کے ساتھ نہ سنسیئر ہونا چاہیے, نہ چیٹنگ کرنی چاہیے. کوشش کریں کہ ٹائم کے اندر پیپر کمپلیٹ کریں. شیٹس کا حساب لگائیں کہ یار میرا جو اردو کا پیپر ہے, بایو کا پیپر, فزکس, کیمسٹری, جو بھی پیپر ہے ایف ایس سی کا, جس سبجیکٹ کا بھی ہے, اس میں شیٹس کو کس طرح یوٹیلائز کروں. میرے پاس ایک سوال کے لیے کتنا ٹائم ہوتا ہے, میں کتنے ٹائم تک جو ہے سارے شارٹ کویسچنس کا جواب دے دوں تو میرے پاس لانگ کویسچنس کے لیے انف ٹائم ہوگا. شارٹ کویسچنس کے لیے میں کتنی شیٹس علیحدہ سے رکھوں تو میرے پاس اینڈ پہ لانگ کویسچنس کے لیے انف شیٹس ہوں گی. میں اردو میں تشریح, خلاصے, نظم کا خلاصہ, اقتباس کی تشریح کتنی لینتھ رکھوں, کتنے ٹائم میں کروں کہ میرے پاس اینڈ پہ ایسے کے لیے انف ٹائم ہو, انف شیٹس ہوں. یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کا اپنے حساب لگانا ہوتا ہے اپنے ایف ایس سی کے جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان کے اندر.
اگر اس میں بھی آپ جو ہے ایف ایس سی کا کوئی پیپر ہوا اس میں آپ نے اینڈ پہ ایکسٹرا شیٹس 1-2 اٹیچ کر لیں, یہاں پہ آپ نے کر لیا, اگین بورڈ میں آپ کو نہ ایکسٹرا شیٹ ملے گی. پیپر اگر شیٹس ختم ہو گئی تو پھر آپ جو وہ ادھر انویجیلیٹر ہوتے ہیں آپ اس کا منہ دیکھو گے, وہ آپ کا منہ دیکھے گا, ٹائم ختم ہوگا اس نے لے لینا, جتنے مرضی منتے ترلے کر لو, کوئی جگہ نہیں ملے گی آپ کو ایکسٹرا لکھنے کے لیے. تو خود کے ساتھ سنسیئر ہونا ہے, خود کو جج کرنا ہے, مور دین یہ کہ بھئی میں اکیڈمی میں پوزیشن لے لوں, میں اکیڈمی میں نمبر لے لوں. خود سے پوچھو کہ یار میں اگر یہاں پہ نہیں کر پا رہا تو میں بورڈ میں کیسے کروں گا. اس حساب سے پھر اپنے ایفرٹس جو ہیں ان کو مزید انہانس کرو. اگر آپ کا کوئی لکھنے میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے, کوشش کرو کہ بھئی ریگولر جب آپ کی ٹیسٹ کی پریکٹس ہو رہی ہے ٹائم کو مینیج کرو, حساب لگاؤ, یار اتنی دیر میں اگر میں نے نظم کا خلاصہ کر لیا, اتنی دیر میں نے سبق کا خلاصہ کر لیا, اتنی لینتھ میں کر لیا, تو میرے پاس فلاں سوال کے لیے اتنا ٹائم بھی بچ جائے گا, اتنا پیجز بھی بچ جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا آپ نے اندازہ لگانا ہوتا ہے ایف ایس سی کے اندر. اگر آپ نے نہ حساب لگایا تو الٹیمیٹلی پھر انجام جو اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے, پھر بندے کو ریگریٹ ہی ہوتا ہے کہ میں پھر ایف ایس سی لائف میں کیا کرتا رہا ہوں. تو یہ جو ہے میرا خیال ہے یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں تھیں کہ بھی مجھے اپنے جونیئرس کے ساتھ کرنی چاہیے. میری طرف سے تمام جونیئرس کو بیسٹ آف لک. اگر میرے لائک کوئی کام ہو, کوئی آپ کی ویڈیو سجیشن ہے, کوئی سوال ہے تو ضرور حکم کریں. مجھے اجازت دیں. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.